سورہ بقرہ آیات نمبر 189۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الأہلة قل ہی مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين۔ یسألونک، تجھ سے پوچھتے ہیں، عن الأہلة، حال نئی چاند کا، قل کہہ دے یا رسول اللہ، ہی مواقیت للناس، کہ یہ اوقات مقرر ہے لوگوں کے لیے، والحج، اور حج کے لیے، ولیس البر، اور نیکی یہ نہیں، بأن تأتوا البیوت، کہ گھروں میں آؤ، من ظہورها، ان کی پشت کی طرف سے، ولیکن البر، اور لیکن نیکی ہے، من اتقا، کہ جو کوئی ڈرے اللہ سے، وأتوا البیوت، اور گھروں میں آؤ، من ابوابها، دروازوں سے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم اپنی مراد کو پہنچو۔ یسألونک عن الأہلة، اس آیات میں دو مسئلے ذکر ہوئے ہیں۔ نمبر 1، ہلال کی بارے میں۔ اہلہ ہلال کی جمع ہے۔ عربی زبان میں چاند کے لیے 3 الفاظ استعمال ہوئے: ہلال، بدر، قمر۔ پہلے، دوسرے، تیسرے دن والا چاند جو ہے عربی میں اس کو ہلال کہتے ہیں، ہلال کمیونٹی اس وجہ سے ہوتی ہے۔ اور جب چاند کا 14واں، 15واں، 16واں دن ہو اس کو بدر کہتے ہیں، اور اس سے آگے، پہلے اور آگے جو ایام ہے، یعنی 3 سے 13 اور پھر 17 سے آخر تک، اس ایام میں چاند کو قمر کہتے ہیں۔ اس آیات میں صحابہ اکرام کا ایک سوال اور اللہ عز و جل کی طرف سے اس کا جواب نقل کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک خاص شان ہی کہ انہوں نے بے وجہ عظمت و ہیبت کے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات بہت کم کیے ہیں، بخلاف پچھلی امتوں کہ جنہوں نے بے کثرت بہت زیادہ سوالات کیے اور اس ادب کو ملحوظ نہیں رکھا۔ عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ صحابہ اکرام کے سوالات جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے کل 14 سوالات ہیں، صرف 14، جن میں سے ایک سوال ابھی اوپر گزرا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ جب ہماری بندہ ہماری بارے میں پوچھتے تو آپ کہا کہ وہ آپ کو بہت زیادہ قریب ہے۔ جب بندہ دعا کرے اللہ نے قبول کیا۔ دوسرا سوال یہ ہے، اور ان کے بعد سورہ بقرہ میں 6 سوال اور ذکر ہے، اور باقی 6 سوالات جو ہے وہ پورے قرآن میں ذکر ہے۔ بہرحال اس آیات میں صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اہلہ یعنی شروع مہینے کے چاند کے متعلق سوال کیا کہ اس کی صورت آفتاب سے مختلف ہے۔ آفتاب جو ہے نر، وہ ہمیشہ ایک شکل اور صورت میں، مہینہ کی شروع ہے، درمیان ہے، آخر ہے،
سال کی شروع ہے، سال کے آخر، اس میں کوئی رد و بدل نہیں آئے۔ اور چاند جو ہے وہ کبھی باریک ہلالی شکل میں ہوتا ہے جیسے شروع میں، پھر آہستہ آہستہ بڑھتا ہی پھر پورا دائرہ ہو جاتا ہے 14-15 دن میں، پھر اس میں تدریجی کمی اسی طرح آتی ہے کہ آخر پھر بہت زیادہ ہلکا ہو۔ اس میں کیا حکمت ہے، اس میں کیا مصلحت ہے؟ چاند کیوں شمس نر کی طرح پورا کڑی نہیں ہے شروع سے آخر تک؟ وہ کیوں اس میں رد و بدل آئے سارے مہینے میں؟ اللہ رب العزت نے اس کی جواب دیا کہ اس میں مصلحت یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے تمہیں اپنے معاملات اور معاہدوں کی میعاد تاریخ مقرر کیا اور حج کے ایام معلوم کرنا آسان ہو جائے۔ عام معاملات جو ہے اور جو تاریخ طے ہے کہ میں آپ کو پیسے 5 دن بعد حوالہ کروں، 10 دن بعد حوالہ کروں، مہینے کے درمیان میں حوالہ کروں، آخر میں حوالہ کروں، یہ معاملات جو ہے یہ چاند کی وجہ معلوم ہے۔ وہ ایام جو آپ مقرر کرے اور جو وقت آپ متعین کرے وہ چاند کے ذریعے سے معین، اور حج کی ایام بھی جو ہے وہ چاند کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شوال مہینے میں ذوالقعدہ اور ذوالحجہ ہے۔ اچھا، ایک مسئلہ یہ ہے حساب کے لیے کون سا تاریخ ہے؟ ایک تاریخ جو ہے اس کو شمسی کہتے ہیں، ہم اس کو عیسوی تاریخ کہتے ہیں۔ آج جو شمسی تاریخ ہے 2021 اور 23 جون ہے میرے خیال، اور ایک تاریخ جو ہے وہ قمری ہے، ہم اس کو ہجری سن ہجری کہتے ہیں، وہ 1442 ہے، مئی ذوالقعدہ ہے۔ حساب کتاب جو ہے اس کے لیے ایک شمسی تاریخ یا قمری تاریخ، کون سا تاریخ ہے؟ قرآن و حدیث سے دونوں معلوم ہے، دونوں ٹھیک۔ اگر کوئی حساب محاسبہ عیسوی سال سے کرے وہ بھی ٹھیک ہے، یا کوئی حساب محاسبہ قمری ہجری سنہ سے کرے وہ بھی ٹھیک، لیکن اچھا اور بہتر یہ ہے کہ حساب جو ہے وہ ہجری سن ہجری اور قمری ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج کل مسلمان لوگ شمسی حساب سے واقف ہے، سن عیسوی سے واقف ہے، اور لیکن سن ہجری جو اسلامی تاریخ ہے اور اسلامی حساب ہے اس سے ناواقف ہے۔ جو 12 مہینے میں سال میں آتے ہیں عیسوی شمسی سال میں جنوری، فروری، مارچ، اپریل، ہر کوئی کو یاد ہے، اور جو اسلامی سال ہے اور اسلامی مہینے ہیں محرم الحرام، صفر المظفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ جو ہے یہ اسلامی سال کا 12 مہینوں کا نام ہے۔ یہ ہر کوئی مسلمان کو یاد نہیں، صرف خواصوں کو یاد ہے۔ یہ افسوس کی بات، دونوں جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ حساب کتاب معاملات لین دین جو ہے قمری کال پر ہے، ہجری۔ اچھا، یسألونک، تجھ سے پوچھتے ہیں، عن الاہلہ، حال نئی چاند کا، قل کہہ دے یا رسول اللہ، یہ مواقیت للناس، کہ یہ اوقات مقرر ہے لوگوں کے لیے، لوگوں کے معاملات کے لیے، والحج، اور حج کے واسطے، حج کے ایام معلوم کرنے کے لیے، ولیس البر، یہ 8واں حکم ہے، اس میں ایک رسم جاہلیت کا اصلاح ہے۔ بعض لوگ اسلام کے قبل اگر حج کا احرام باندھے اور پھر کسی ضرورت سے گھر جانا چاہتے تھے تو دروازہ سے جانا ممنوع جانتے تھے، اس لیے پش کی دیوار میں نقب دے کر اس میں سے اندر جاتے تھے اور اس عمل کو فضیلت سمجھتے تھے۔ سمجھے؟ اور بعض روایت میں ہے کہ دور جاہلیت میں جب کوئی بندہ حج ادا کرے اور واپس گھر آئے
دروازہ پر نہیں آئے، گھر کی پشت کی جو دیوار ہے اس میں نقب لگائے اور اس دیوار کی ذریعے سے گھر داخل ہوئے۔ سوراخ، ہاں دیوار میں سوراخ لگائے، سورے بیوقوف، اچھا سوراخ کرتے اور پھر اس سوراخ پر اندر آئے۔ اگر کسی نے پوچھا آپ کیوں اسی طرح کرے، اس نے کہا کہ جب میں حج کے لیے جاؤں اس وقت میں گناہگار ہوں اور میں اس دروازہ پر جائے باہر نکل، اور ابھی میں گناہوں سے پاک ہوں، میں پسند نہ کرتا ہوں کہ ابھی اس دروازے سے اندر آؤں جس دروازے سے میں باہر جاؤں، اس وجہ سے کہ میں ابھی پاک ہوں پہلے نہ پاک ہوں۔ اللہ رب العزت نے اس آیات میں اس رسم اور رواج کی تردید کیا اور یہ کہا کہ یہ نیکی نہیں ہے کہ آپ دروازے پر نہیں جائے اور دیوار کو سوراخ کرتے تھے اور پھر اس پر جائے، بلکہ نیکی یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو، گناہ چھوڑو۔ اگر کوئی حج کرے، حج کی فریضہ ادا کرے، پھر گناہوں سے اجتناب کرے، یہ حج قابل قبول ہے، اور اگر گناہوں سے اجتناب نہیں کرے پھر دروازے کے ساتھ اندر آئے یا کسی دیوار کے ساتھ ذریعے سے آئے، اس میں کوئی بدل اور کوئی نیکی نہیں ہے، اس میں کوئی مزہ ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ، اور نیکی یہ نہیں، بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ، کہ گھروں میں آؤ، من ظہورها، ان کی پشت کی طرف سے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ، اور لیکن نیکی یہ، من اتقى، کہ جو کوئی ڈرے اللہ سے اور اللہ کی ڈر کی وجہ سے گناہ چھوڑے، گناہوں سے اجتناب کرے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ، اور گھروں میں آؤ، من ابوابها، دروازوں سے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم اپنی مراد کو پہنچو۔ وقاتلو، یہ نہم نمبر حکم ہے قتال کفار۔ اس حکم میں جو ہے اللہ نے فرمایا کہ کفاروں کے ساتھ قتال کرو۔ وقاتلو، اور لڑو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، الذین، ان لوگوں سے، یقاتلونکم، جو لڑتے ہیں تم سے، ولا تعتدوا، اور کسی پر زیادتی مت کرو، ان اللہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے زیادتی کرنے والوں کو۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، ساری امت اس بات پر اتفاق ہے کہ ہجرت مدینہ سے پہلے کفار کے ساتھ جہاد و قتال ممنوع تھا۔ اس وقت کی تمام آیات قرآنی میں مسلمانوں کو کفار کی ایذاؤں پر صبر اور عفو اور درگزر کی تعلیم تھی۔ اللہ نے فرمایا فَعْفُوا وَاصْفَحُوا، درگزر کرو، اس سے اعراض کرو، چھوڑو، عفو کرو۔ ہجرت مدینہ کے بعد سب سے پہلے اس آیات میں جہاد کفار کا حکم آیا۔ عام صحابہ اکرام نے یہ فرمایا کہ جہاد کے بارے میں پہلے آیات جو ہے وہ یہ آیات ہے، وقاتلوا فی سبیل اللہ۔ اس آیات میں یہ حکم یہی کہ مسلمان صرف ان کافروں سے قتال کرے جو ان کے مقابلہ پر قتال کے لیے آوے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ عورتیں، بچے، بہت بوڑھے اور اپنے مذہبی شغل میں دنیا سے یکسو ہو کر لگے ہوئے عبادت گزار، راہب، پادری وغیرہ، اور ایسے ہی اپاہج و معذور لوگ، یا وہ لوگ جو کافروں کے یہاں محنت مزدوری کا کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ جنگ میں شریک نہیں ہوتے، ایسے لوگوں کو جہاد میں قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ کیونکہ حکم آیات کا صرف ان لوگوں سے قتال کرنے کا ہی جو مسلمانوں کے مقابلے میں قتال کرے، اور مذکورہ قسم کے سب افراد قتال کرنے والے نہیں۔ عورت قتال نہیں کرے، بچے نہیں کرے، بوڑھا نہیں کرے، مزدور لوگ نہیں کرے، معذور لوگ نہیں کرے۔ اس لیے علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر کوئی عورت یا بوڑھا، مذہبی آدمی وغیرہ کفار کی طرف سے قتال میں شریک ہو اور اس کی مدد کرے، یا مسلمانوں کے بالمقابل جنگ میں ان کی مدد کسی طرح سے کر رہے ہو، ان کا قتل جائز ہے۔
کہ ان کے او الذین یقاتلونکم میں داخل ہے۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات جو مجاہدین اسلام کو بے وقت جہاد دی جاتی تھے، ان میں اس حکم کی واضح وضاحت ذکر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کی ایک حدیث میں ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قتل النساء والصبیان، رسول اللہ مبارک نے عورتوں اور بچوں کے قتل سے منع فرمایا ہے۔ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاد پر جانے والے صحابہ کو رسول اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایت منقول ہے، تم اللہ کے نام پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پر جہاد کے لیے جاؤ، کسی بوڑھے ضعیف کو اور چھوٹے بچے کو یا کسی عورت کو قتل نہ کرو۔ حضرت صدیق اکبر نے جب یزید ابن ابی سفیان کو شام بھیجا تو ان کو یہی ہدایت دی کہ عبادت گزار اور راہبوں کو اور کافروں کو مزدوروں کرنے والوں کو بھی قتل نہ کرے جب کہ وہ قتال میں حصہ نہ لیں۔ اللہ نے فرمایا ولا تعتدوا، آپ زیادتی مت کرو۔ عام مفسرین نے ولا تعتدوا سے یہی مطلب لے لاتے ہیں، اچھا، کہ کفاروں کی عورتیں، اس کی بچے، اس کی بوڑھے، ضعفاء، کمزور لوگ، معذور لوگ قتال میں مت لڑو۔ اچھا، وَاقْتُلُوهُمْ، اور مار ڈالو ان کو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جس جگہ پاؤ، وَأَخْرِجُوهُمْ، اور نکال دو ان کو، مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا۔ انہوں نے مسلمان کس جگہ سے نکالا؟ مکہ مکرمہ سے۔ مطلب یہ ہے اپنا انتقام لے لو، واپس اس کو نکال دو۔ 8ویں ہجری میں الحمدللہ فتح مکہ ہو گیا اور کافر حرم شریف سے اور حرم زمین سے نکال دی۔ ہاں، اگر کوئی یہ کہا کہ یہ لڑائی جو ہے یہ بہت بڑا فتنہ نہیں، اللہ نے کہا کفر اور شرک جو ہے وہ لڑائی سے بھی بڑا فتنہ ہے۔ والفتنہ تو، اور فتنہ شرک، اشد من القتل، مار ڈالنے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ ولا تقاتلوہم، یہ حکم ربانی ہے کہ حرم شریف اور اس کی حدود میں لڑائی مت کرو، اس کے ساتھ قتال مت کرو۔ ہاں، اگر اس نے حملہ کیا آپ اپنے دفاع میں اس کی جوابی کارروائی کریں۔ اب یہ حکم بھی ہے، حرم شریف قتل قتال میں منع ہے، لیکن اگر کوئی دوسرے بندہ پر حملہ کیا، وہ اپنے دفاع میں اس کے جواب دیا، انہوں نے مار دیا، یہ جائز ہے۔ ولا تقاتلوہم، اور نہ لڑو ان سے، عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس، حتیٰ یقاتلوکم فی، جب تک کہ وہ نہ لڑے تم سے اس جگہ پر۔ پھر فَإِن قَاتَلُوكُمْ، پھر اگر وہ خود ہی لڑے تم سے، فَاقْتُلُوهُمْ، تو ان کو مارو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہی ہے سزا کافروں کی۔ بس دیجیے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بیا ہوئی دوبارہ، يَسْأَلُونَكَ، تجھ سے پوچھتے ہیں، عن الأهلة، حال نئی چاند کا، قل کہہ دے، ہی مواقیت للناس، کہ یہ اوقات مقرر ہے لوگوں کے لیے، والحج، اور حج کے لیے، ولیس البر، اور نیکی یہ نہیں، بأن تأتوا البیوت، کہ گھروں میں آؤ، من ظہورها، ان کی پشت کی طرف سے، ولکن البر، اور لیکن نیکی یہ، من اتقى، کہ جو کوئی ڈرے اللہ سے، وأتوا البیوت، اور گھروں میں آؤ، من ابوابها، دروازوں سے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم اپنی مراد کو پہنچو، وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور لڑو اللہ کی راہ میں، الذین یقاتلونکم، ان لوگوں سے جو لڑتے ہیں تم سے، ولا تعتدوا، اور کسی پر زیادتی مت کرو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا يحب المعتدین، ناپسند کرتا ہے زیادتی کرنے والوں کو۔ وَاقْتُلُوهُمْ، اور مار ڈالو ان کو، حیث ثقفتموہم، جس جگہ پاؤ، وَأَخْرِجُوهُمْ، اور نکال دو ان کو، من حیث أخرجوکم، جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا۔ والفتنۃ، اور فتنہ کفر اور شرک،
اشد من القتل، مار ڈالنے سے بھی زیادہ سخت ہی، ولا تقاتلوہم، اور نہ لڑو ان سے، عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس، حتی یقاتلوکم فی، جب تک کہ وہ نہ لڑے تم سے اس جگہ، فَإِن قَاتَلُوكُمْ، پھر اگر وہ خود ہی لڑے تم سے، فَاقْتُلُوهُمْ، تو ان کو مارو، کذالک جزاء الکافرین، یہی ہے سزا کافروں کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔